محرم خواتین کی فہرست دی گئی ہے۔ محرم خواتین دو قسم کی ہیں، ابدی محرم جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، عارضی محرم جن سے وقتی طور پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ مثلا بیوی کی بہن عارضی محرم ہے، ایک شخص کے لیے منع ہے کہ وہ اپنی بیوی کی موجودگی میں اس کی بہن سے نکاح کرے، البتہ اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا اس کی بیوی انتقال کر جائے تو اب وہ مطلقہ یا مرحومہ کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ 5ویں پارے کا خلاصہ مضامین آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ رکوع نمبر 4 ہے اور سورہ نساء کا ہم آغاز کر چکے تھے۔ رکوع نمبر 4 میں ایک مرد کے لیے محرم خواتین کی فہرست دی گئی ہے۔ محرم خواتین دو قسم کی ہیں، ابدی محرم جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، عارضی محرم جن سے وقتی طور پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ مثلا بیوی کی بہن عارضی محرم ہے، ایک شخص کے لیے منع ہے کہ وہ اپنی بیوی کی موجودگی میں اس کی بہن سے نکاح کرے، البتہ اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا اس کی بیوی انتقال کر جائے تو اب وہ مطلقہ یا مرحومہ کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ ابدی محرم سے پردہ نہیں، البتہ عارضی محرم سے پردہ ہے۔ اس رکوع میں یہ تاکید بھی کی گئی کہ نکاح ہمیشہ گھر بسانے کے لیے کرو، محض لذت کا حصول مقصود نہ ہو۔ مزید فرمایا کہ بیویوں کو پورا مہر ادا کرو۔ ہاں، اگر وہ خود پورا مہر یا اس میں سے کچھ چھوڑ دے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ مزید آگے بڑھیں تو اس پارے کا رکوع نمبر 5 ہے، یعنی پارے سے مراد اس سورہ مبارکہ کا رکوع نمبر 5 ہے، سورۃ النساء۔ رکوع نمبر 5 میں شریعت کو ایک نعمت قرار دیا گیا جس پر عمل سے معاشرہ میں ہر فرد کی جان، مال اور آبرو محفوظ ہو جاتی ہے۔ مزید یہ حکم دیا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ہی کسی محترم جان کو قتل کرو، ایسا کرنے والوں کو سخت سزا ملے گی۔ خوشخبری دی گئی کہ اگر لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو خود ہی معاف فرما دے گا۔ مزید آگے بڑھیں تو رکوع نمبر 6 ہے۔ رکوع نمبر 6 میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے مرد کو خاندان کا حاکم بنایا ہے۔ نیک بیویاں وہ ہیں جو شوہر کی تابعدار ہوں، اس کے مال، بستر، راز اور اولاد کی
اچھی طرح سے حفاظت کریں۔ جو خواتین ایسا نہ کریں انہیں سمجھایا جائے، نہ سمجھیں تو بستر سے علیحدہ کیا جائے، پھر بھی نہ مانے تو ہلکی سی سرزنش کی جائے۔ آخری صورت یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے خاندانوں سے فاطمہ نہ ہو پاپا پلیز۔ آخری صورت یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے خاندانوں سے دو معتبر اشخاص صلح کرانے کی کوشش کریں۔ اللہ چاہتا ہے کہ خاندان بسا رہے اور اس میں علیحدگی کی نوبت نہ آئے۔ اللہ تعالی خاندانوں کو شاد آباد رکھے، آمین۔ اسی رکوع میں ایک بڑا نازک مضمون بھی ہے۔ روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے خلاف گواہ بن کر آئیں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے اللہ، میں نے اس امت تک دین کے پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا، اگر کسی نے عمل نہیں کیا تو وہ خود ذمہ دار ہے۔ اس مضمون کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں روز قیامت رسوائی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ مزید آگے بڑھیں تو رکوع نمبر 7 ہے۔ رکوع نمبر 7 میں حکم دیا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، نماز اس وقت تک پڑھو جب تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ یہ شراب کی حرمت کے حوالے سے دوسرا حکم ہے۔ پہلا حکم سورۃ البقرہ کی 27ویں رکوع میں آیا تھا، آخری حکم سورۃ المائدہ میں آئے گا، جس کے تحت شراب کو مکمل طور پر حرام کر دیا گیا۔ اس رکوع میں یہود کے بعض خباثتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ الفاظ کو بدل کر اپنے خبث باطن کا اظہار کرتے تھے۔ مزید یہ کہ ان میں سے کچھ لوگ حضرات عزیر کو عزیر علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر شرک کا جرم بھی کر رہے تھے۔ آگاہ کیا گیا کہ اللہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک جیسے گناہ کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ مزید آگے بڑھیں، اس کے بعد رکوع نمبر 8 ہے۔ رکوع نمبر 8 میں یہود کا یہ جرم بیان ہوا کہ وہ شرک کرنے والوں کو مسلمانوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ امانت ہمیشہ اہل لوگوں کے حوالے کریں۔ کسی منصب کے لیے رائے دیں تو موضوع شخص کے لیے دیں، یا نامزد کریں تو قابل شخص کو منصب دار بنائیں۔ نظم کی پابندی کریں۔ جملہ معاملات میں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میں سے صاحب اختیار منصب دار کی اطاعت کریں۔ اگر منصب دار سے اختلاف ہو تو قرآن و سنت کی روشنی اس کا حل تلاش کریں۔
مزید آگے بڑھیں تو رکوع نمبر 9 ہے. رکوع نمبر 9 میں منافقانہ روش کا بیان ہے. منافقین قرآن کا حکم ماننے کو تیار ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے تیار نہیں. یہی روش منکرین سنت کی ہے. وہ قرآن کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت تسلیم نہیں کرتے. اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین. اس رکوع میں مزید فرمایا کہ اس وقت تک کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے جملہ معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے اور ان کے کسی فیصلے کے حوالے سے دل میں تنگی محسوس نہ کرے. مزید آگے بڑھیں تو اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 10. رکوع نمبر 10 میں منافقین کی یہ کمزوری بیان کی گئی کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے گریز کرتے ہیں. وہ انتہائی بزدل ہیں. دین کی خاطر مال اور جان کی قربانیاں دینے سے گھبراتے ہیں. مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں. حق و باطل کے مارکہ میں خواہ وہ غالب ہوں یا مغلوب، ہر صورت میں انہیں بہترین اجر ملے گا. مزید آگے بڑھیں تو رکوع نمبر 11 ہے. رکوع نمبر 11 میں منافقین کی بزدلی کا ذکر ہے. مکی دور میں مسلمانوں کے لیے حکم تھا کہ کفو ایدیکم، یعنی اپنے ہاتھ بندھے رکھو، کسی بھی مخالفت کے جواب میں اقدام نہ کرو. جب مدنی دور میں جنگ کا حکم آیا تو منافقین پر لرزہ طاری ہو گیا. وہ لوگوں سے ایسے ڈر رہے تھے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. ان سے کہا گیا کہ موت سے نہ ڈرو، موت تو اپنے طے شدہ وقت اور معین جگہ پر آ کر رہے گی. بجائے اس کے وہ بستر پر ایڑیاں رگڑ کر آئے موت. بہتر یہ کہ میدان جنگ میں شہادت کی صورت میں نصیب ہو. ایک شعر ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا. اللہ کے رستہ کی جو موت آئے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے. اس کے بعد رکوع نمبر 12 ہے. رکوع نمبر 12 میں منافقین کی اس کمزوری کا ذکر ہے کہ وہ ہجرت کے لیے آمادہ نہیں تھے. اللہ کا حکم تھا کہ ہر مسلمان اپنے اپنے قبیلوں کو چھوڑ کر مدینہ آ جائے تاکہ مدینہ میں افرادی قوت مضبوط ہو. لیکن منافقین کے لیے اپنا گھر، جائیداد، کاروبار اور رشتہ داروں کو چھوڑنا بہت بھاری تھا. حکم دیا گیا کہ اگر کسی دشمن قبیلے سے جنگ ہو تو اس میں موجود ان منافقین کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی جو ہجرت کے لیے تیار نہیں. کافروں کی طرح منافقین کو بھی قتل کیا جائے. ہاں، اگر منافقین کا تعلق کسی ایسے قبیلے سے ہے جس کے ساتھ معاہدہ ہے تو پھر انہیں قتل نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد رکوع نمبر 13 ہے. رکوع نمبر 13 میں ارشاد ہوا کہ مومن کے لیے مومن ہی نہیں کہ وہ کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے. ہاں، غلطی سے ایسا ہو سکتا ہے. اس صورت میں کفارہ ادا کرنا ہوگا جس کے لیے رہنمائی اس رکوع میں دی گئی ہے. البتہ اگر کوئی جان بوجھ کر یہ جرم کرے تو اس کے لیے
وعید نازل ہوئی. فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. فرمایا اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا. اس میں اللہ اس پر غضبناک ہو اور اسے رحمت سے محروم کر دیا اور تیار کیا اس کے لیے بڑا عذاب. یہ جرم ہمارے ہاں بہت عام ہو گیا ہے. اللہ ہمیں ایک دوسرے کی جان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد رکوع نمبر 14 ہے. رکوع نمبر 14 میں ان منافقین کی حسرت ناک موت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے سے محروم رہے. فرشتے ان سے پوچھتے کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں زمین میں مغلوب کر دیا گیا تھا اور ہم پوری طرح اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے تھے. فرشتے کہتے ہیں کہ تم نے ہجرت کیوں نہ کی؟ اب تیار ہو جاؤ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے. اسی رکوع میں ہجرت کرنے والوں کو خوشخبری دی گئی کہ ان کے لیے زمین میں بھی بڑی وسعت ہے اور آخرت میں بھی وہ بہترین اجر سے نوازے جائیں گے. مزید آگے بڑھیں تو اس کے بعد ہے رکوع نمبر 15. رکوع نمبر 15 میں سفر کے دوران نمازوں میں قصر کا حکم دیا گیا ہے. مزید ہدایت دی گئی کہ جنگ کے دوران اگر دشمنوں کے حملہ کا خطرہ ہو تو صلاۃ الخوف ادا کی جائے. آدھا لشکر پہرا دے اور آدھا نماز ادا کرے. پھر نماز ادا کر کے یہ آدھا لشکر پہرا دے اور باقی لشکر نماز ادا کرے. گویا انتہائی خوف کے وقت بھی نماز معاف نہیں. مزید فرمایا کہ عام حالات میں تمام مسلمان پر نماز پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے. وقت نماز بڑی اہم آیت ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک نماز مومنوں پر وقت معین پر فرض کی گئی ہے. تو مزید آگے بڑھیں تو اللہ تعالی ہمیں اس کی نماز وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس کے بعد اگلا جو رکوع ہے وہ رکوع نمبر 16 ہے. رکوع نمبر 16 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ وہ ہمیشہ عدل قائم کرنے کی کوشش کریں اور اپنے لوگوں میں سے زیادتی کرنے والوں کو یا زیادتی کرنے والوں کی حمایت نہ کریں. عدل کیا جائے خواہ اس کا فائدہ کسی دشمن کو ہی کیوں نہ ہو. اس کے بعد مزید آگے بڑھیں تو رکوع نمبر 17 ہے. رکوع نمبر 17 میں اجماع امت کی اہمیت بیان کی گئی ہے. کسی بھی دور میں فقہا کی اکثریت کا کسی رائے پر متفق ہونا اجماع کہلاتا ہے. اجماع سے اختلاف کر کے علیحدہ رائے اختیار کرنا امت میں انتشار پیدا کرنا دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے، کیونکہ یہ دراصل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور کرنے کی سازش اور کوشش ہے. ایسا کرنے والوں کو اللہ
सुब्हानहु व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से अलहदा कर देगा और उनका ठिकाना जहन्नम है और उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे और वो बहुत ही बुरी जगह है। अल्लाह हम सबको उम्मत मुस्लिमा में फ़िरक़ा वारियत और इंतशार पैदा करने से महफूज फरमाए, आमीन। मजीद आगे बढ़े तो इसके बाद है रुकू नंबर 18। रुकू नंबर 18 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करेगा, इसके अलावा वो जिस गुनाह को चाहे माफ़ फरमा देगा। शिर्क करने वाले दरअसल शैतान की पैरवी कर रहे हैं। शैतान ने तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सामने अपने उन मकरूह अज़ाइम का इजहार किया और वो इंसानों की अक्सरियत को गुमराह कर रहा है या गुमराह करेगा। इसके बाद मुसलमानों पर वाज़े कर दिया गया, फरमाया लैसा बिअमानिय्यिकुम वला अमानिय्यि अहलिल किताब मन यअमल सूअन युज्ज़ बिही वला यजिद लहू मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। फरमाया ऐ मुसलमानों, ना तो तुम्हारी ख्वाहिशात से कुछ होगा और ना ही अहले किताब की ख्वाहिशात से। जिस किसी ने बुरा अमल किया वो उसका बदला पाएगा और वो अल्लाह के सिवा ना कोई दोस्त होगा उसका और ना ही कोई मददगार। मजीद आगे बढ़े तो इसके बाद है रुकू नंबर 19। रुकू नंबर 19 में तलकीन की गई कि खवातीन और यतीमों के साथ हुस्ने सलूक किया जाए, खास तौर पर शोहर बीवियों के हुकूक अदा करे। अलबत्ता अगर कोई खातून महसूस करे कि उसका शोहर उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा तो फिर कोई सुलह की सूरत पैदा करे, अपने कुछ हुकूक से खुद ही दस्तबरदार हो जाए या महर में से कुछ हिस्सा माफ करके शोहर को खुश करने की कोशिश करे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला चाहता है कि घर बसा रहे, मियाँ बीवी के दरमियान मुआफ़क़त, मोहब्बत, उल्फत और जुदाई न हो, मोहब्बत कायम रहे और जुदाई ना हो। अलबत्ता अगर मोहब्बत नहीं हो रही, मुआफ़क़त नहीं हो रही तो लड़ाई झगड़ा अपनी इंतहा को पहुंच गया है तो अलहदगी में ही बेहतरी है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने फजल व करम से दोनों अलहदा होने वालों को गनी फरमा देगा। मजीद आगे बढ़े तो इसके बाद है रुकू नंबर 20। रुकू नंबर 20 में हुक्म दिया गया कि माशरा में अदल व इंसाफ के क़याम के लिए खड़ा हो जाना है या खड़े हो जाओ और जुल्म व इस्तिहसाल के खिलाफ जिद्दोजहद करो। अल्लाह को सिर्फ यही नेकी मतलूब नहीं बल्कि तुम इबादत गाहों में बैठकर अल्लाह अल्लाह करते रहो। उसका हुक्म तो यह है, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्में शबीरी के फ़क्रे खानकाही है फ़कत अंधो गिरी। बाहर निकलो और जालिमों के साथ पंजा आजमाई करो और उन्हें जुल्म से रोको। हमेशा अदल का फैसला करो, अदल का फैसला तुम्हारे वालिदैन
تمہارے رشتہ داروں اور خود تمہاری ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی بھی عدل کے مقابلے میں خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ اس رکوع میں مزید حکم دیا گیا کہ اپنے ایمان کو زبانی اقرار سے بڑھا کر قلبی تصدیق تک پہنچاؤ۔ یہ منافقانہ طرز عمل ہے کہ زبان پر تو اقرار ہو لیکن عدل میں یقین نہ ہو، لیکن دل میں یقین نہ ہو۔ معاف کیجیے گا، اچھے لوگوں کی صحبت اور قرآن کریم پر غور و فکر سے قلبی ایمان حاصل ہوگا۔ آگاہ کیا گیا کہ منافق وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں خلوص کے ساتھ نہیں، لیکن جب دین کے تقاضے سامنے آتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس سے عزت ملے گی، حالانکہ عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ بھی ہدایت دی گئی کہ اگر کسی محفل میں اللہ کے احکامات اور شعائر دینی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو اس محفل سے بائیکاٹ کر کے غیرت دینی کا ثبوت دو۔ اگر تم وہی بیٹھے رہے اور گستاخیاں سنتے رہے تو تم بھی مذاق اڑانے والوں کی طرح ہو جاؤ گی۔ منافقین کی یہ روش بھی بتائی گئی کہ وہ مسلمانوں اور کفار دونوں سے تعلق رکھ کر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ ہم تمہاری مسلمانوں سے حفاظت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام لوگوں کی حقیقت کھول دے گا کہ کون مومن ہے، کون منافق اور کون کافر۔ آج منافقین کا شمار مسلمانوں میں ہوتا ہے، لیکن روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالی انہیں کفار کے ساتھ جہنم میں جمع کر دے گا۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق کے مرض سے پاک فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ پارہ نمبر 5 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے خلاصے کی صورت میں پورا ہوا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پارہ نمبر 6 میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سید رفیق بخاری کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔